الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی بابرکت کلام پاک میں سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر والدین کے حسن سلوک کو بیان فرمایا۔ والدین ایک ایسی عظیم نعمت ہے، کائنات کے اندر ہر نعمت کا نعم البدل مل سکتا ہے، لیکن والدین جیسی نعمت کا نعم البدل نہیں مل سکتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے بے شمار مقامات پر والدین کے احسانات بتائے، والدین کی خدمت بتائی، والدین کا عزت مقام مرتبہ بیان فرمایا اور بڑا زور دے کے بیان فرمایا۔ بعض جگہوں پہ تو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کو بیان فرمایا کہ میری عبادت کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں معروضات جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ والدین کو اللہ پاک نے کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا فضیلت قرآن کے حوالے سے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے پورے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی والدین کو ذکر فرمایا دونوں کو اکٹھے ذکر فرمایا ہے۔ والی والدئی، والی والدئی، والی والدئی، دونوں والدین، ماں باپ دونوں، ماں باپ دونوں، ماں باپ دونوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین دونوں زندہ ہیں تو دونوں کو جمع کر کے رکھو، اکٹھے رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ ماں بڑے بھائی کے گھر ہو، باپ چھوٹے بھائی کے گھر ہو، ماں چھوٹے بھائی کے گھر ہو، باپ بڑے بھائی کے گھر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ماں ایک شہر میں ہو، باپ دوسرے شہر میں ہو۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے دونوں کو جمع فرمایا، دونوں کو ایک جگہ پہ رکھا۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے اگر والدین دونوں زندگی میں حیات ہیں تو انہیں دونوں ایک گھر میں رکھنا چاہیے۔ یہ محبت ہے، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ہاں جی، انہوں نے زندگی اکٹھے گزاری، وہ رہنا اکٹھا چاہتے ہیں۔ یہ تو آج ہم نے بانٹ تقسیم کر دی کہ جی ماں چھوٹے پتر کو رہے گی، پیو بڑے پتر کو رہے گا، یہ اس کے ساتھ اتنے مہینے رہے گی، یہ اس کے ساتھ اتنے مہینے رہے گا۔ یہ ظلم ہے۔ ہم نے آج اپنے والدین کی قدر کو کھو دیا، ان کے مقام مرتبے کو ہم نے کھو دیا، اور ہمارا بھی آج کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا معاشرے کے اندر۔ ہم نے والدین کی عزت کو ختم کیا، آج ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ مگر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر وہ مقام مرتبہ بیان فرمایا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے جہاں بھی اللہ پاک نے والدین کو ذکر فرمایا دونوں کو اکٹھے فرمایا۔ اور بڑی پیاری بات ہے، بڑی محبت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ماں کا معنی کیا ہے، ماں کا، باپ کا کیا معنی ہے، ماں لغت کے اندر ماں کا معنی کیا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ کا معنی ماں، اردو میں ماں کہتے ہیں۔ ماں کا
لغت کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے اقتدا کرنے والی، لفظ کا معنی اقتدا کرنے والی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر بات مان جائے اسے ماں کہتے ہیں۔ اولاد کی ہر بات جو مان جائے اسے ماں کہتے ہیں، وہ بات چاہے سمجھ میں آنے والی ہو نہ سمجھ میں آنے والی ہو۔ بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ والدین نہیں بھی چاہ رہے ہوتے، لیکن ماں کے سامنے جب وہ بات جاتی ہے تو ماں اس کی بات کو مان لیتی ہے اولاد کی ماں۔ اس وجہ سے لغت میں اس کو ماں کہتے ہیں جو ہر بات مان جائے۔ اور دوسرا لغت کے اندر ماں کا معنی ہوتا ہے امام بنانے والی۔ کتنا پیارا معنی ہے، امام بنانے والی۔ آج تک تاریخ انسانیت کے اندر جو بھی امام بنا ہے، جو بھی امام بنا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ ماں کا ہی ہے۔ ماں کی وجہ سے وہ امام بنا ہے، وہ خود سے امام نہیں بنا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک مولانا صاحب خطاب فرما رہے تھے، تو ان کو ان کی باتیں بڑی اچھی لگی، بڑی اچھی لگی، بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ تو ماں جب شام کو گھر آئی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی گھر آئے، تو ماں نے پوچھا بیٹا میرا ایک مسئلہ ہے، اور ایسا کرو کہ مسئلہ فلاں جگہ ایک عالم ہے، میں وہاں سے گزر رہی تھی، میں نے اس کی بات سنی، اس کا بیان سنا، بڑا اچھا بیان تھا، اور یہ مسئلہ جو میں تمہیں بتانے والی ہوں، یہ مسئلہ جا کے تم نے ان سے پوچھ کے آنا ہے، جواب ان سے لے کے آنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو مولانا حضرت تھے نا، جن کا حضرت امام ابو حنیفہ کی والدہ بتا رہی تھی، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ لیکن امام ابو حنیفہ بھی تو امام تھے، پیچھے یہ ماں تھی، لیکن ماں کا کہنا ماننا بھی تو ادب ہے، دین ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ماں سے یہ نہیں کہا کہ اماں جان وہ تو میرا شاگرد ہے، اور شاگردوں میں بھی شاگرد ہے، میں یہ مسئلہ مجھے آتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نہیں، یہ بے ادبی، یہ جواب دینا بے ادبی سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اماں جان آپ مجھے مسئلہ بتائیں، میں جا کے مسئلہ پوچھ آتا ہوں اور اس کا جواب لے کے آتا ہوں آپ کو۔ تو امام ابو حنیفہ ہاتھ باندھ کے ماں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں مسئلہ بتاتی ہے، امام ابو حنیفہ کھڑے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، چلتے 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 اس عالم کے دروازے پر پہنچتے ہیں، اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جب دستک دیتے ہیں، استاد شاگرد کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، شاگرد پوچھتا ہے کون؟ بحث سے جواب آتی ہے ابو حنیفہ آیا ہوا۔ شاگرد کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ آج امام ابو حنیفہ جیسا استاد میرے دروازے پہ کیسے آ پہنچا؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بیان میں غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسئلے میں غلطی ہو گئی ہے، لگتا مجھے ایسے کسی نے شکایت نہ کرتی ہو۔ وہ ہاتھ باندھتے جوڑتے ڈرتے انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھتے ہیں کیا استاد سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور استاد بھی امام ہیں، ایسے نہیں وہیں پہ کھڑے کھڑے۔ شاگرد پوچھتا ہے حضرت آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو بٹھاؤں، میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کو پانی پلاؤں، میں آپ کو کھانا کھلاؤں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بیٹا، میں کھانا کھانے نہیں آیا، پانی پینے نہیں آیا، میں صرف اور صرف اتنی بات آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا جواب دو۔ وہ شاگرد رو کے پاؤں میں گر پڑتا ہے۔ وہ شاگرد کہتا ہے استاد جی آپ میرے استاد، آپ امام، آپ استادوں کے استاد، میری نسلیں آپ پہ قربان، میں آپ کو مسئلے کا جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ تو مسئلہ میں نے آپ سے سنا ہے، آپ سے پڑھا ہے، میں نے وہ مسئلہ جو بیان کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا نہ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، مسئلے کی مجھے ضرورت ہوتی شاید میں نہ آتا، لیکن مسئلے کا جواب میری ماں نے پوچھا ہے جو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں یہ ادب ہے ماں کا، یہ ماں ہے جو امام بناتی ہے انسان کو، امام بناتی ہے انسان کو۔ آج ہمارے ماں باپ کا حق تو کیا، ہم تو اللہ معاف فرمائے، ماں باپ کا حکم اس کو بھی ہم ایسے مان کے توڑ کے چلے جاتے ہیں کہ پیچھے ماں آوازیں دے رہی ہوتی ہے، ماں پیچھے بیٹا بیٹا پکار رہی ہوتی ہے۔ ایک شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور فرمایا کہ حضرت کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے بڑی خدمت کی والدین کی، ان کو دھلایا، ان کو نہلایا، ان کو کپڑے پہناتا ہوں، ان کو ہر چیز کرتا ہوں، کیا میں نے ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گیا، غصے ہو گئے اس شخص سے، فرمایا تیری خدمت والدین
کی جو تو نے خدمت کی ہے اس کے درمیان زندگی اور موت کا فاصلہ ہے. جو تو کہہ رہا ہے نا میں نے اتنا حق ادا کر دیا والدین کی خدمت کا, تیرے اور اس کے درمیان زندگی اور موت کا فیصلہ ہے. اس نے کہا حضرت وہ کیسے زندگی اور موت کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, آپ والدین کی خدمت کرتے ہو؟ فرمایا جی کرتا ہوں. فرمایا انہوں نے بھی خدمت کی تیری؟ جی. فرمایا کی. فرمایا فرق اس میں یہ ہے جب بھی تو اس بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پانی کا پیالہ پیش کرتا ہے نا تو تیرے دل میں سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں آج اپنے والدین کو یہ پانی پلا رہا ہوں, خوش قسمت ہوں, ہو سکتا ہے کہ اگلی صبح یہ زندہ ہوں یا نہ ہوں. میں آج ان کو کھانا کھلا رہا ہوں, میں خوش قسمت ہوں کہ صبح کو یہ اٹھیں یا نہ اٹھیں. آج میں ان کو دودھ گرم کر کے پلا رہا ہوں, ہو سکتا ہے صبح یہ اٹھیں یا نہ اٹھیں. فرمایا تیری نیت میں یہ ہوتا ہے کہ باپ صبح مر جائے یا زندہ, مر جائے یا زندہ, صبح اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا, تو اس نیت سے ان کی خدمت کرتا ہے. لیکن والدین جب تو چھوٹا تھا تیری خدمت کرتے تھے نا, تجھے پانی کا گلاس دیتے تھے تو کہتے تھے یہ لو میرا بیٹا اس کو پیو زندگی بنے گی. بڑے ہو گئے وہ جب تمہیں دودھ کا پیالہ دیتے تھے, دودھ گرم کر کے دیتے تھے, ان کی نیت ان کی دعا کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے میرا بیٹا بڑا ہوگا دودھ پی کے, کھانا کھا کے بڑا ہوگا, کھانا کھا کے بڑھے گا, پھلے گا, کودے گا, کھیلے گا, دوڑے گا. وہ تجھے زندگی کی دعا دیتے تھے اور تو خدمت کرتے ہیں آج مر جا, کل نہ مر جا, پرسوں نہ مر جا. تیری خدمت اور ان کی خدمت میں یہ فرق ہے. اور تو کہتے ہیں میں نے والدین کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ اگر کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے, آپ اس کی پریشانی کو اسی ٹائم پہ حل کرتے ہیں تو یہ آپ کا اس پر احسان ہوتا ہے. اس کا احسان کا مطلب یہ اردو زبان میں عام زبان میں اس کو احسان کہتے ہیں. لیکن احسان کا والدین کے ساتھ مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم چھوٹے تھے تمہیں انہوں نے دھوپ سے بچایا, گرمی سے بچایا, سردی سے بچایا, تیرے اوپر انہوں نے احسان کیا. آج والدین کو گرمی کی ضرورت ہے, سردی کی ضرورت ہے, ٹھنڈ ہے, گرمی ہے, دھوپ ہے. آج اگر تو ان کو دھوپ سے چھاؤں میں بٹھائے گا یہ تیرا احسان ہے. آج اگر ان کو تو ٹھنڈا پانی پلائے گا یہ تیرا والدین پہ احسان ہے. آج اگر ان کو تو اچھا کھانا کھلائے گا یہ تیرا ان کے اوپر احسان ہے. آج تو ان کی خدمت کرے گا یہ تیرا احسان ہے. آج آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہ کر, ہاں آنکھ نیچی کر کے بات کر, یہ تیرا احسان ہے. ہاں آج ان کو کپڑے نئے کی ضرورت ہے, ان کو لا کے دے, یہ تیرا احسان ہے. ہاں یہ والدین کا احسان ہے, یہ حق ہے والدین کا جو آج ہم بھول گئے. میرے دوستو آج ہم نے والدین کی قدر ایک عام دوست کی قدر سے بھی زیادہ نہیں, اس سے بھی کم کر دی ہم نے, جس کی وجہ سے آج والدین گھروں میں بیچارے بیٹھے ہیں, رونا رو رہے ہیں, اپنا اولاد کو فکر نہیں, خرچے کی فکر نہیں. ایک باپ 11 بیٹوں کو اکٹھا کھلا سکتا ہے, ایک گھر میں رکھ سکتا ہے, لیکن افسوس ہے کہ 11 بیٹے ایک باپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتے. ہر بیٹا کہتا ہے جی آج لے جا, بھی تم لے جا, آج تیری باری, میرے کو ہفتہ ہو گیا ابا پہ یار تم لے جا. کبھی آپ نے سوچا تھا آپ کی شادی ہونے تک والدین اس کی اپنی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے سارے اکٹھے ایک ہی گھر میں رہیں, لیکن آج آپ 11 بیٹے ہو کے بھی ایک باپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے, ایک ماں کو گھر میں نہیں رکھ سکتے. کتنا ظلم ہے, کتنا ظلم ہے. اور ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں, پیسے لگا کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. اللہ کو اس کو نظر رحمت سے دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے, لیکن وہ حج عمرہ تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جس شخص کے والدین زندہ ہوں اور بڑھاپے میں پہنچ گئے اور اس نے خدمت کر کے ان کی جنت نہ بنائی, ایسے شخص پہ لعنت. وہ شخص زندگی میں کبھی جیت نہیں سکتا, کبھی جیت نہیں سکتا جس کے پیچھے اس کی ماں باپ کی دعائیں ہیں, وہ کبھی نہیں جیت سکتا. تو اس وجہ سے میرے دوستو آج کی اس مجلس میں, اس محفل میں ہم نے یہ عزم ارادہ کرنا ہے
کہ جہاں اللہ پاک نے میرے آپ کے ہم سب کے والدین کو اگر حیات بخشی ہے، زندگی بخشی ہے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو خدا کی قسم آج سے آج خدمت کرنا شروع کریں. پھر دیکھیں زندگی کی بہاریں کیسے آپ. قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کہاں خرچ کریں جس کے خرچ کرنے پر اللہ بھی راضی ہو ہمارے اوپر، اللہ کا رسول بھی راضی ہو. تو قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے، قرآن پاک قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. اگر تم چاہتے ہو نا تم سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا حبیب بھی راضی ہو، تو میرے دوستو اللہ پاک نے فرمایا اپنے والدین پہ خرچ کرو سب سے پہلے. ہم دوستوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں اور ہفتے میں کتنے دن خرچ کرتے ہیں، اور والدین کو ایک دن بھی پوچھا ہے کبھی ہم ان کی پسند ناپسند پوچھی ہے؟ ہاں جی، ہم دوستوں کو جا کے باہر آؤٹنگ ہوٹلنگ کریں گے، لیکن کبھی والد کو بھی کوئی باہر سے کوئی چیز لا کے نہیں ہے، کوئی ٹھنڈا کوئی گرم، کوئی ماں کے دانت نہیں ہے، ابو کے دانت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہاں جی جو آسانی سے وہ کھا سکتے ہیں. کبھی ہم نے کیا ایسا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. اگر یہ نیکی آج ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ کل جب ہم پہ بڑھاپا آئے گا تو ہماری اولاد ہمیں سکھ چین دے گی. اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ مت سوچیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے گی. کل وہی سلوک آپ کے ساتھ کیا جائے گا جو آج اپنے والدین کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں والدین کے جیتے جی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.